بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلوبلائزیشن means the increasing unification of the world economic order through the reduction of such barriers to the international trade as tariff, export fee, import quotas. تو گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں یا جو بیریئرز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جو لگاتا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے اندر آف دی گڈس اینڈ آف دا سروسز، دونوں اس کو کم کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ملک دوسرے ملک سے ٹریڈ کرتا ہے تو وہ اس کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے، جسے آپ لوگ عام طور پر کسٹم ڈیوٹی کے نام سے جانتے ہیں. تو ٹیرف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس ہے. کس کے اوپر؟ امپورٹڈ کموڈٹی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور ایکسپورٹڈ کموڈٹی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اس طرح ایکسپورٹ فیس ہوتی ہیں، امپورٹ کوٹاز ہوتے ہیں. امپورٹ کوٹا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے کوئی کوٹا فکس کر دیتا ہے کسی بھی چیز کا باہر سے منگوانے کا. جیسے پاکستان ہے فار ایگزامپل، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 50,000 گاڑیاں ایک سال میں باہر سے منگوانی ہیں. تو 50,000 گاڑیاں جو باہر سے آنی ہیں اس کو کوٹا کہہ دیا. اب 50,000 گاڑی جب ایک سال کے اندر چاہے ایک مہینے میں آ جائے پاکستان کے اندر، تو اس کے بعد 50,000 سے اوپر ایک گاڑی بھی نہیں آئے گی کیونکہ کوٹا فکس ہو گیا. تو یہ ایک بیریئر لگ گیا نا. بیریئر کہتے ہیں رکاوٹ کو، ریسٹرکشن کو. تو جب یہ ریسٹرکشن لگتی ہیں تو ٹریڈ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹریڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگ چاہ بھی رہے ہوں گے تو ہم لوگ گاڑی باہر سے نہیں منگوا سکتے، کیونکہ گورنمنٹ کا ایک کوٹا فکس ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں منگوا سکتے. یا پھر گورنمنٹ ٹیرف لگا دیتی ہے کہ آپ گاڑی منگوائیں گے تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس پے کریں گے آپ. اس سے بھی ٹریڈ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ قیمت پے کرنی پڑے گی ٹیرف شامل ہونے کی وجہ سے، جسے آپ کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں. کسٹم ڈیوٹی کی شکل میں آپ کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹریڈ ریسٹرکشنز کہلاتی ہیں. تو اس میں یہی بات یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹرکشنز جو ہیں ان کو یا ان بیریئرز کو کیا کیا جائے؟ ریڈیوس کیا جائے. یہ ریڈیوس کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ بیریئرز کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیا ایک بن جائے گی، گلوبل ولیج جیسے ہوتا ہے، گلوبل بن جائے گی. تو بارڈرز تو موجود ہوں گے لیکن وہ بارڈر صرف اس چیز کی ڈیمارک کریں گے، اس کو نشاندہی کریں گے کہ بس یہ ایک ملک ہے، یہ دوسرا ملک ہے. لیکن لوگ بھی آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر، اور گڈز بھی آ سکتی ہیں اور جا سکتی ہیں. اور اگر یہ ہو جائے تو اس چیز کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں. اور اس کی طرف دنیا اب بڑھ رہی ہے کہ جی ریسٹرکشنز ختم کریں، انسانوں کے حوالے سے بھی اور گوڈز کے حوالے سے بھی. یعنی گوڈز اینڈ سروسز ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں وداؤٹ اینی ریسٹرکشن جو ہے وہ آنی چاہیے اور دنیا ایک بن جائے. اس لیے لکھا ہے انکریزنگ یونیفیکیشن. یہ دیکھیں نا، دا انکریزنگ یونیفیکیشن، یعنی یونیفیکیشن مینس کہ ایک ہو جائیں سارے، مطلب دنیا ایک ہو جائے اور یہ نہ پتہ چلے کہ یہ آپ کس ملک میں پھر رہے ہیں اس وقت. جیسے آپ جو ہے وہ یورپین یونین میں چلے جائیں. میں گیا ہوا ہوں وہاں پہ، تو میں نے ایک ملک کا صرف ویزا لیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ 20 سے 25 کنٹریز جو ہیں وہ پھرتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے ریسٹرکشنز ختم کر دی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی ملک میں پھر رہے ہیں. تو میں جیسے فار ایگزامپل میں اٹلی سے آسٹریا چلا گیا، آسٹریا سے سوئٹزرلینڈ چلا گیا، پھر جرمنی چلا گیا. اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز میں پھرا ہوں بائی روڈ. تو مجھے تو مطلب کسی نے بھی نہیں روکا کہ جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں جا رہے. تو دس شوز کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے. تو یو کین گو ایوری ویئر. لیکن یہ چیز گلوبلائزیشن ہے، اور اگر یہ پوری دنیا میں ہو جاتی ہے
اس سے کوئی ملک دوسرے ملک کی چیزوں کے اوپر کوئی ٹیرف نہیں لگائے گا، یعنی ٹیکس نہیں لگائے گا یا کم کر دے گا، کوئی کوٹا نہیں ہوگا، جتنا مرضی کوئی چیز جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ آگے دیکھیں، دا گول از ٹو انکریز دا مٹیریل ویلتھ goods and services through an international division of labor by efficiencies brought about by the international relations, specialization and competition۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کیا ہوگا، پوری دنیا کے اندر ویلتھ میں اضافہ ہوگا، گڈز اینڈ سروسز انہیں پہنچیں گی، ادھر سے پہنچیں گی جہاں سستی سے سستی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر پاکستان اگر گندم سستی بناتا ہے یا چاول سستے بناتا ہے تو یہاں پہ جو لیبر ہے وہ ایفیشینٹ ہے اور وہ کام کر رہی ہے اور اس نے بہتر طریقے سے اس چیز کو بنایا ہے، تو وہ چیز آپ کو پوری دنیا کو ملے گی۔ اس طرح اگر امریکہ کے اندر ایک چیز سستی بنتی ہے کیونکہ وہ ان کو اس کو بنانے میں ایفیشینٹ ہیں، تو وہ چیز پوری دنیا کو سستی ملے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ریسٹرکشنز ختم کرنی پڑیں گی، بیریئرز ختم کرنے پڑیں گے، رکاوٹیں ختم، بیریئر کہتے ہیں رکاوٹیں، تو رکاوٹیں ختم کرنی پڑیں گی نا آپ کو۔ تو جب آپ رکاوٹیں ختم کریں گے تو تبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ بھی آ جا سکیں گے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اس سے ہر ملک اپنے اپنے جو جس میں وہ ماہر ہوگا وہ پوری دنیا کو وہ چیز سستی سے سستی بیچے گا۔ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بہتر ہوں گے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن بھی ہوگا کہ ایک ملک سستی بنا رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ بھی سستی بنائیں۔ یہ ساری چیزیں گلوبلائزیشن کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی بات یہاں پہ اس نے کی ہوئی ہے کہ گلوبلائزیشن ریفرز ٹو دی ڈیولپمنٹ آف دا مارکیٹ، اس سے مارکیٹ کیا ہوگی، ڈیولپ ہوں گی، پروڈکشن آپریشن بہتر ہوں گے، اسپیننگ دا گلوب، گلوب کہتے ہیں ورلڈ کو، یعنی دنیا کے اندر جو پھیلے ہوئے پروڈکشن پروسیس ایک دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں پھیل جائیں گے، کیونکہ ایک پروڈکشن پروسیس اگر ایک ملک میں سستا ہے تو آپ وہاں سے بنوا لیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ملیشیا کے اندر بہت سارے ملکوں نے اپنی پروڈکشن پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لیبر سستی ہے تو وہ وہاں سے بن کے آ رہی ہیں، یعنی ایک پروسیس کسی ملک میں ہو رہا ہے، ایک پروسیس کسی ملک میں ہو رہا ہے، تو اس سے پروڈکشن آپریشن جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں اراؤنڈ دا گلوب، یعنی اسپیننگ دا گلوب اراؤنڈ دا گلوب انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اب اس ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ والا پروسیس مطلب ایک پروسیس ہے کسی چیز کو بنانے کا، اور اس میں فار ایگزامپل کپڑا ہی ہے، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اسپننگ بڑی سستی ہے تو وہ اسپننگ وہاں سے کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کپاس سستی ہے تو کپاس یہاں سے لے لیتے ہیں، اگلے ملک کے اندر سٹچنگ سستی ہے تو سٹچ وہاں سے کروا لیتے ہیں، اور ایک ملک کے اندر پیکنگ اچھی ہے وہاں پیکنگ کروا لیتے ہیں، یعنی یہ پورا پروڈکشن آپریشنز پوری دنیا میں پھیلا کے پھر ایک جگہ پہ انہوں نے بیچ دیا، پوری دنیا میں بیچ دیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، سب لوگوں کو، پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی اس کا بینیفٹ گلوبلائزیشن کا، ان کی کاسٹ میں کیا آ جاتی ہے، کنسیڈریبل کاسٹ آف پروڈکشن ڈیولپنگ اکانومی کے اندر ظاہر سی بات ہے کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں لیبر سستی ہوتی ہے اسٹیبلش اکانومیز کی نسبت۔ اسٹیبلش اکانومیز میں ویجز ہائی ہوتی ہیں، لیکن جو لیس ڈیولپ کنٹری ہیں وہاں پہ ویجز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریموو دا ریسٹرکشنز ان دا انٹرنیشنل ٹریڈ، اور انٹرنیشنل ریسٹرکشنز ختم کی جاتی ہیں وہاں پہ۔ اس نے یہاں پہ بتایا کہ گلوبلائزیشن ہم فردر ایکسپلین کریں گے چیپٹر 14 میں، اس وقت پھر مزید بھی کر لیں گے، لیکن اس وقت گلوبلائزیشن کے اوریجن کے حوالے سے مزید سمری آپ دیکھیں یہاں پہ، اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں اوریجنز آف دی گلوبلائزیشن جی۔ اب اس میں پہلا یہ ہے کہ جب آپ ریسٹرکشنز یا جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دیں گے، بیریئر ختم کر دیں گے، اس سے کمیونیکیشن جو ہے پوری دنیا کے اندر، گلوب کہتے ہیں ورلڈ کو، تو پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن جو ہے امپروو ہو جائے گی،
ٹیلی کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی, ایئر ٹرانسپورٹ بہتر ہو جائے گی. ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو وہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور مینز آف کمیونیکیشن ہی یوز کریں گے نا ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے لیے. تو اس میں ریل ہے, روڈ ہے, ایئر ہے, شپ ہے, جو بھی مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ چاروں یہی ہوتے ہیں, ریل, روڈ, ایئر اور شپ. یہ سارے امپروو کریں گے اور لوگ موو کریں گے ایک دوسرے کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف. دوسرا یہ ہوگا کہ ایلیمینیشن آف دی ٹریڈ بیریئرس. ایلیمینیشن کہتے ہیں ختم کرنا. ٹریڈ بیریئرس ختم ہو جائیں گے ایک کنٹری سے, اور وہ جو ان کا بیریئر لگاتے کیوں ہیں, کیونکہ ایک ملک جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ بیریئر لگاتا ہے. اس کو کہتے ہیں پروٹیکشنسٹ بیہیویئر. پروٹیکشن کہتے ہیں تحفظ دینا. وہ کیسے, میں آپ کو اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. فرض کریں کہ یہ پاکستان ہے, اور فرض کریں کہ یہ کیا ہے, چائنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ چائنا ہے. اب چائنا سے ایک چیز پاکستان آ رہی ہے, یہ دیکھیں آ رہی آ رہی, یہاں رک گئی آ کے. کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر اس جگہ پر ایک بال پوائنٹ بن رہا تھا, بال پوائنٹ پینسل, اور اس کی جو قیمت ہے وہ فرض کر لیں کہ وہ 50 روپے ہے. اب یہ بال پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی فرم بنا رہی ہے. اب یہ بال پوائنٹ چائنا سے آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے 20 روپے کا. اب جب یہ 20 روپے کا یہاں پہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے اس بال پوائنٹ کی انڈسٹری کو بچانا ہے تو انہیں کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو 20 روپے کا آ گیا یہاں پہ بارڈر پہ, یہ پاکستان کا بارڈر ہے اور یہ 20 روپے کا آ گیا ہے. تو اب یہاں پہ 20 روپے کا وہ آیا تو اب اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے, پلس لگا دیتی ہے, کیا بھلا, ٹیرف لگائے گی. یہ جو ہمیں ابھی ورڈ پڑا تھا ٹیرف یعنی ٹیکس, تو وہ ٹیرف لگا دیتی ہے. تو ٹیرف لگا دیتی ہے 40 روپے کا. تو یہ ٹوٹل کتنے کا ہو جاتا ہے, 60 روپے کا. اب یہ 60 روپے کا جب پاکستان کے اندر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 50 والا خریدنا چاہیے, تو وہ 60 والا نہیں خریدتے, جس سے یہ والی انڈسٹری, پاکستان کی انڈسٹری چلتی رہتی ہے, اور اس کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں یا باقی لوگ وہ بے روزگار نہیں ہوتے ہیں, اور اس طرح سے وہ اپنی اس انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے پاکستان. اس کو کہتے ہیں پروٹیکشنسٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے نا. لیکن گلوبل یہ چیز جو ٹیرف لگانا ہے یہ گلوبلائزیشن کے الٹ ہے. گلوبلائزیشن کہتی ہے کہ نہیں, آپ یہ ٹیرف نہیں لگائیں گے, اور 20 روپے کی چیز چائنا سے آ رہی ہے تو یہ 20 روپے کی ہی پاکستان کے اندر جائے گی. لیکن جب یہ 20 روپے کی پاکستان کے اندر جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس انڈسٹری کو تو بند کر دے گی. اگر فار ایگزامپل یہ ٹیرف نہیں لگایا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ 20 روپے کی چیز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے گی پاکستان کے اندر. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ 20 روپے کی چیز پھر بکے گی, چائنا کی چیز ہی بکے گی. 50 والی چیز جو پاکستان میں بن رہی ہے وہ نہیں بکے گی, اور پاکستان کی انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشنسٹ اور گلوبلائزیشن ایک دوسرے کے الٹ ہیں. گلوبلائزیشن کہتی ہے کہ ریسٹرکشنز ختم کرو, ٹیرف کم کرو, ختم کرو, بلکہ کم کرتے کرتے زیرو پہ لے آؤ. لیکن پروٹیکشنسٹ بیہیویئر یہ ہے کہ نہیں, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچانا ہے تو ہمیں آپ کی جو سستی چیز ہے اس کو مہنگا کرنا پڑے گا, ادروائز تو پاکستان کی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جی پروٹیکشنسٹ بیہیویئر اور گلوبلائزیشن بیہیویئر, جو دونوں کا ایک دوسرے سے کیا ہے, الٹ ہے. اور یہی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گلوبلائزیشن آپ نے لے کے آنی ہے تو آپ کو بیریئرز ختم کرنے پڑیں گے, ٹریڈ بیریئرز ختم کرنے پڑیں گے, نیشنز کو گیو اپ کرنا پڑے گا. گیو اپ کہتے ہیں ختم کر دینا, گیو اپ کہتے ہیں ترک کر دینا, ختم کر دینا. نیشنز کو گیو اپ کرنا پڑے گا. کون سا بیہیویئر, پروٹیکشنسٹ بیہیویئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پروٹیکٹ جب نہیں کرے گی تو پھر ٹیرف نہیں لگائے گی. جب ٹیرف نہیں لگائے گی تو ظاہر سی بات ہے انڈسٹری تو آپ کی بند ہو جائے گی. جیسے پاکستان میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی چیزیں جب آتی ہیں تو وہ آپ کی چیز تو نہیں بکتی ہے, پھر آپ کے لوگ, آپ کی انڈسٹری بند ہوتی ہے اور آپ کے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. تو اس کا, اگر ہمیں گلوبلائزیشن کی طرف جانا ہے
تو ہمیں بھی اپنی چیز کو سستی کرنا پڑے گا، تبھی ہی ہم لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. یعنی ہمیں بھی اپنی چیز 20 روپے تک لانی پڑے گی، پھر لوگ کوالٹی دیکھ کے لیں گے، کیونکہ دونوں کی اگر چیزیں کی قیمت سیم ہو جائے گی تو لوگ پھر کوالٹی کو دیکھ کے لیں گے کہ جس کی کوالٹی بہتر ہے وہی لے سکے گا. تو اس لیے گلوبلائزیشن والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر گلوبلائزیشن کی طرف جانا ہے تو ہمیں ٹریڈ بیریئرز ختم کرنے پڑیں گے، پروٹیکشنسٹ بیہیویئر ختم کرنا پڑے گا. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ٹھیک ہے پروڈیوسر کو تو لاس ہوگا لیکن کنزیومر کو تو فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ اٹھائے گا کہ 20 کی چیز اگر پاکستان کے اندر 50 کی بن رہی ہے، تو اگر یہ 40 روپے کا فار ایگزامپل ٹیکس یا ٹیرف نہیں لگاتے تو 20 کی چیز پاکستان میں آئے گی. اس سے کنزیومرز کو فائدہ ہوتا ہے، سیلر کو تو نقصان ہوتا ہے لیکن کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ چیز 50 کی ہے لیکن اب یہ باہر سے جو آئی ہے وہ 20 روپے کی مل گئی ان کو. ٹھیک ہے نا جی. پھر تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل چینج جو ہے اس نے مجبور کر دیا ہے اکانومیز کو، کیونکہ پہلے اکانومیز جو تھیں وہ ٹرائبل بیس تھیں، جیسے ہوتے ہیں ٹرائبل قبیلے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی اب بہت سارے ملکوں میں ٹرائبل بیس ہے گورنمنٹ. جیسے کنگڈمس ہیں بہت ساری، جیسے سعودی عربیہ ہے تو کنگڈم ہے نا، تو شہنشاہیت چل رہی ہے وہاں پر بھی، اس طرح عمان میں چل رہی ہے. اور اسٹیٹ پلانڈ اکانومیز جو ہیں وہ اسٹیٹ ان کو چلاتی ہے بیسیکلی، وہاں پہ سوشلزم ہے. تو یہ جا رہی ہیں اب کس طرف؟ مارکیٹ سسٹم کی طرف. تو مارکیٹ سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سسٹم کے بیس پر وہ چینج ہو جاتی ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے. تو یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کے فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن اگر ہوتی ہے تو گلوبلائزیشن سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ گلوبلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریڈکشن کرنی ہے بیریئرز کے اندر، ریسٹرکشنز کے اندر. یہ والی جو بات میں بھی آپ سے کر رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ختم کرنی ہے رکاوٹیں. یہ جو ریسٹرکشنز جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بیریئرز جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں؟ ختم کرنے ہیں آپ نے. یعنی ٹیرف، ایکسپورٹ کوٹا، امپورٹ کوٹا، اور فری کر دینا ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے؟ فری ٹریڈ. فری ٹریڈ کا مطلب ہے کہ نو ریسٹرکشنز. کوئی بھی ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر کیا کرے گا؟ کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں لگائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ فری کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں فری بھیج دینی ہے. فری کا مطلب ہے کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. آپ جیسے یہاں پہ ہم نے روکا تھا اور 20 روپے ٹیکس لگا دیا تھا یا 40 روپے ٹیرف لگا دیا تھا، تو یہ فری نہیں ہے. اور اگر یہ 20 کی چیز چائنا سے آئی ہے اور 20 کی پاکستان کے اندر چلی گئی ہے تو وہ فری ٹریڈ ہے. اس طرح پاکستان سے چائنا میں جائے گی تو چائنا بھی پاکستان کی چیزوں پہ کوئی ٹیرف یا ٹیکس نہیں لگائے گا، تو اسے فری ٹریڈ کہیں گے. تو گلوبلائزیشن کدھر لے کے جا رہی ہے دنیا کو؟ فری ٹریڈ کے اندر، جس کے اندر کیا ہو؟ فری ٹریڈ کا مطلب ہے نو بیریئرز. نو بیریئرز، نو بیریئرز، نو 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 ریسٹرکشنز. تو آپ کی چیز بغیر کسی ٹیرف کے، بغیر کسی کموڈٹی کے کوٹا کے، کوئی فی کے، آپ ایک ملک کا بارڈر دوسرے ملک کا بارڈر کراس کر سکتے ہیں. تو یہ گلوبلائزیشن کا فری ٹریڈ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ الٹ ہے کس کے؟ پروٹیکشنسٹ بیہیویئر کے. اب دیکھیں کہ گلوبلائزیشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ کاسٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کاسٹ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیا کرتی ہے؟ ویری کرتی ہے کنٹری ٹو کنٹری. جیسے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کاسٹ آف مٹیریل جو ہے اور لیبر جو ہے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جو ہے وہ ویری کرتی ہے، یعنی چینج، تبدیل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ملک میں کاسٹ زیادہ ہے، ایک ملک میں کاسٹ کم ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کی یہ 3-4 وجوہات انہوں نے 5 بتائی ہوئی ہیں، ABCDE. تو یہ 5 وجوہات ہیں، 3 اور 2 5، ABCDE 5 وجوہات بتائی ہوئی ہیں. ان کی وجہ سے کاسٹ آف مٹیریل اور کاسٹ آف لیبر جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہے. نمبر ون ہے سائز آف پاپولیشن. کچھ ملک جو ہیں وہ بہت بڑے ملک ہیں
ان کی آبادی جو ہے بہت بڑی ہے. جیسے چائنا ہے، آپ کو پتہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے. اور اس طرح پھر انڈیا دوسرے نمبر پہ آتا ہے، پاکستان چھٹے نمبر پہ آتا ہے پاپولیشن کے حوالے سے. تو ہم پاپولیشن کے حوالے سے بہت بڑے ملک ہیں. جن ملکوں میں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر وہاں پر لیبر جو ہے وہ سستی ہوتی ہے اور ویج ان کی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. کیونکہ جس چیز کی بھی سپلائی زیادہ ہوگی اس کی پرائس گر جائے گی. یہ تو ایک جنرل رول ہے اکنامکس کا. تو ان ملکوں میں پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان ملکوں میں لیبر زیادہ، ظاہر سی بات ہے لیبر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ویجز کیا ہیں، کم ہو جاتی ہیں. تو یہ پہلی وجہ سمجھ آئی کہ لیبر کی کاسٹ کہاں کم ہوگی، جہاں پہ آبادی زیادہ سے زیادہ ہوگی. تو ابنڈنٹ پاپولیشن جہاں پہ ہوگی، یعنی زیادہ پاپولیشن ہوگی، وہاں ویجز کیا ہوں گی، لو لیول پہ ہوں گی. نمبر 2، بیٹر اسکل بیس. کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بڑے اسکلڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسکلڈ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ اسکل لوگ اگر چاہیے تو آپ کو ان ملکوں کی طرف موو کرنا پڑے گا. تو یہ چیز کنٹری ٹو کنٹری جو ہے وہ ویری کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہی جو لوگ ہیں جو کہ اسکلڈ لوگ ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ ابھی ترقی نہیں کیے ہوتے ہیں، وہاں پر یہی اسکلڈ لوگ جو ہوتے ہیں سستے مل جاتے ہیں آپ کو. پھر تیسرا ہے لیگل ڈیفرنسز. تو کچھ ملکوں کے اندر لا اتنا زیادہ لا تو ہوتا ہے لیکن لا کی اتنی زیادہ انفورسمنٹ نہیں ہوتی. جیسے ہمارا ملک ہی ہے، یہاں پر لا تو موجود ہے لیکن لا کی اتنی زیادہ انفورسمنٹ نظر نہیں آتی ہے. تو وہاں پر بزنس کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر انہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں کرنی پڑتی جیسا کہ لا کہہ رہا ہوتا ہے. جیسے لا کے اندر یہ ہے کہ آپ اینول لیو دیں گے اپنے ورکرز کو، ان کو ہیلتھ پر، ان کی انشورنس پر خرچ کریں گے، ان کو جو ویجز منیمم گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پوری دیں گے. تو یہ لا اس چیز کو، لیکن یہاں پہ کتنا کہ ان چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کی وجہ سے اس پروڈیوسر کی کاسٹ بچ جاتی ہے کیونکہ اس کو یہ ساری چیزیں نہیں دینی پڑتی. تو وہ ذرا سستی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں یہ. لیکن ایسے ملک جو ڈیولپڈ ہوتے ہیں وہاں پر وہ ان ساری چیزوں کو انشور کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لا بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کو لوگ وہاں کی گورنمنٹ ان کو پراپر طریقے سے انفورس بھی کرواتی ہیں. تو ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کو یہ ہیلتھ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے ورکرز کی ویلفیئر پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کو لیو انٹائٹلمنٹ دینی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جب نہیں دینی پڑیں گی کچھ کنٹریز میں تو وہاں پر بزنس کرنا ذرا آسان ہے اور وہاں پہ کاسٹ بھی کم پڑتی ہے. اس کے بعد کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک کو کے انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں اسپیشل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ لینڈ آپ کو دیں گے، جی ہم آئیں، آپ ہمارے ملک میں کام کریں، ہم آپ کو لینڈ دیتے ہیں، ہم آپ کو بلڈنگ دیتے ہیں، انفراسٹرکچر دیتے ہیں، ہم آپ کو بجلی کا بل میں کمی کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم آپ کو لون دے دیں گے، گرانٹس دے دیں گے، تو وغیرہ. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل ہیں جو کہ ایک ملک دوسرے ملک کے انویسٹرز کو آفر کرتا ہے جس سے وہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کی کاسٹ کیا ہوتی ہے وہاں پہ کم ہو جاتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان لوور کاسٹ آف مٹیریل اینڈ ادر سروسز. کیونکہ آپ ایک ایسے ملک میں جا کے فیکٹری سیٹ اپ کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ویجز بہت کم ہیں. جیسے پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بنگلہ دیش میں لگائیں. جب پاکستان میں یہ الیکٹرسٹی کا بحران آیا تو انڈیا میں جا کے لگا دیں، بنگلہ دیش میں جا کے لگا دیں اور وہاں سے انہوں نے سستا ایک تو بجلی انہیں ملنا شروع ہوئی اور سستی لیبر بھی ملنا شروع ہوگی. تو بعض اوقات آپ کو لیکن یہ جب یہ تبھی کریں گے نا جب وہ اجازت دے دیں گے. تو اجازت میں کیا ہے کہ ریسٹرکشن نہ لگائیں گے تو آپ اپنا پورا سیٹ اپ اٹھا کے بنگلہ دیش لے جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں لے جاتے ہیں یا پاکستان میں لوگ آ کے لگا دیتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ اجازت دے گی تو آپ لگائیں گے نا.
اگر ریسٹرکشن ہوں گی تو پھر تو نہیں لوگ آئیں گے. تو ان سارے یعنی پانچوں فیکٹرز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے یعنی فکس کاسٹ بھی اور ویریبل کاسٹ بھی وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ رزلٹ یہ ہے. رزلٹ کیا ہے, the effect of these factors are to lower both fixed and variable cost of production. تو ویریبل اور فکس کاسٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ ڈیو ٹو گلوبلائزیشن. کیونکہ ریسٹرکشن ختم ہو گئی اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں آسانی سے. اچھا, اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ڈومیسٹک فرم کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دا لوور کاسٹ اویلیبل گلوبلی ان ٹو ویز. یعنی ایک لوکل فرم ہے اور وہ گلوبلی اگر اپنے کچھ آپریشنز دنیا میں کر رہی ہے تو کچھ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنی فیکٹری وہاں پر ری لوکیٹ کر سکتا ہے جہاں پر اسے نظر آئے گا کہ یہ سستی, یہاں پہ بنانا جو ہے وہ سستا ہے, تو وہ اس کے لیے تو پرابلم نہیں ہے پھر. تو وہ آسانی سے وہاں پہ اس کو شفٹ کرے گا اور دین پھر کیا کرے گا, موو کر جائے گا وہاں پہ, اپنی اس پروسیس کو وہاں پہ کمپلیٹ کرے گا. اس کے علاوہ وہ کانٹریکٹ آؤٹ کر سکتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ فرم ٹو لو کاسٹ کنٹری, جہاں پر انہیں پتہ چلے کہ یہ چیز سستی بن رہی ہے تو وہ آف شورنگ, یعنی آپ نے پڑھا تھا, تو آف شورنگ کر سکتا ہے کسی دوسری دنیا کے ملک کے ساتھ رابطہ کر کے, وہ کہے گا جی یہ چیز مجھے بنا کے آپ دیں, اور وہ بناتے ہیں. تو میں مطلب انگلینڈ میں رہا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری میں نے پروڈکشن وہاں پہ دیکھی ہے, پروسیس دیکھے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو ہے وہ گارمنٹس جو ہیں وہ بک رہی ہیں اور بڑے بڑے سٹورز پر بک رہی ہیں. تو میں پاکستان کی بھی چیزیں وہاں پہ تھیں لیکن پاکستان کی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو پاکستان کی چیزیں میڈ ان پاکستان لکھا تھا, مجھے خوشی ہوتی تھی دیکھ کے کہ میرے ملک کی چیزیں بھی یہاں پہ بکتی ہیں اور یہاں پہ لوگ ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہے. اگر وہ ریسٹرکشن لگائیں گے تو آپ کی چیز تو وہاں نہیں بک سکتی اور ان کی چیز یہاں نہیں بک سکتی. تو گلوبلائزیشن والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو کاسٹ کرو ہے یہ ڈی مینز ڈومیسٹک اور جی مینز گلوبلائزیشن ہے, تو آپ کے سامنے ہے کہ کاسٹ ڈاؤن ورڈ شفٹ کر گئی ہے. اور جب کاسٹ کا شفٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو فکس کاسٹ کم ہو جاتی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ فکس کاسٹ جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں, فکس کاسٹ کیا ہوئی ہے, کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ ویریبل کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے, یہ بات ابھی ہم نے کہی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو انٹرسیپٹ چینج ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک, یہ فکس کاسٹ میں کمی کو شو کر رہا ہے. اور جو ٹوٹل کاسٹ کرو ادھر آپ کا فلیٹر ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویریبل کاسٹ بھی کم ہو رہی ہے, شیلوور جیسے کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کم ہونے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. یہ چیز میں آپ کو بنا کے بھی سمجھا دیتا ہوں ایک اس کے اوپر اسی گراف. یہ آؤٹ پٹ ہے اور یہاں پہ ریونیو اور کاسٹ, ٹھیک ہے جی. اور یہ واٹ از دس از ٹوٹل ریونیو کرو, یہ ٹوٹل ریونیو کرو ہے. اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ کرو ہے, ٹھیک ہے جی. اور فرض کر لیجئے کہ یہاں پر گیپ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, تو یہ ٹوٹل کاسٹ ڈومیسٹک ہے اور یہ ٹوٹل ریونیو بھی کیا ہے, ڈومیسٹک ہے. یعنی ابھی آپ ڈومیسٹیکلی ہی چیزوں کو بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں, آپ کوئی دنیا سے کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے. تو اس جگہ پر یہ جو آؤٹ پٹ ہے کیو, یہ بھی ڈومیسٹک ہے, آپ اپنے ملک میں جو بنا رہے ہیں. تو اس جگہ پر دیکھیں تو آپ کا جو کاسٹ ہے سی ڈی, ڈومیسٹیکلی جو کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. اور جو ارننگ ہے آپ کو وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ہے ریونیو, اور یہ ڈومیسٹک ریونیو ہے آپ کے پاس جو آپ کو مل رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اس کو ذرا یہاں سے مٹا دیتے ہیں, دوبارہ بناتے ہیں.
یہاں لکھ دیتے ہیں ریونیو کاسٹ، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے جی ریونیو اور کاسٹ کا جو ڈفرینس ہے یہ پروفٹ ہے، اور یہ ڈومیسٹیکلی پروفٹ آپ اتنا ارن کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب آپ گلوبلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ گلوبلائزیشن کی طرف جب جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ دونوں کم ہو جائے گی. ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیو ٹو گلوبلائزیشن فکس کاسٹ فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ، تو انڈائریکٹلی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ٹوٹل کاسٹ کا جو ہے وہ شفٹ کرے گا. فکس کاسٹ چینج ہوگی، تو پہلے فکس کاسٹ اتنی تھی، آپ فکس کاسٹ فرض کریں اتنی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ٹوٹل کاسٹ کرو جو ہے آفٹر گلوبلائزیشن وہ آپ کے پاس آ جائے گا. اس کو آپ ٹوٹل کاسٹ جی کہہ لیجیے گلوبلائزیشن. تو اب یہ آپ کے سامنے سٹوری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو کاسٹ کرو ہوتا ہے یہ فار ایگزامپل کاسٹ کرو ہے، اور اگر یہ جتنا زیادہ اس طرف کو جاتا جائے گا، کیونکہ کاسٹ آپ ادھر پلاٹ کرتے ہیں، تو جتنا یہ اس طرف موو کرتا جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ کاسٹ کیا ہوتی جا رہی ہے، کم ہو رہی. یعنی یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، تو یہ کاسٹ کیا ہو رہی ہے، کم. اور جتنا آپ اس طرف کو موو کرتے جائیں گے، اس طرف کو، تو یہ کاسٹ کیا ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. جیسے اب اس طرف کو چلے جائیں تو یہ 3 ہے، تو کاسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا یہ آؤٹ پٹ ایکسس کی طرف موو کرے گا اتنی کاسٹ کیا ہوگی، کم ہوگی. اور اور یہ کاسٹ کیا ہوگی، کم ہوگی. اور اگر اس طرف کو موو کرے گا تو کاسٹ کیا کرے گی، بڑھ جائے گی. یہ ہے سٹوری، اس میں کاسٹ کم ہوتی. اچھا، تو یہی چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے فار ایگزامپل کاسٹ اور ریونیو کا ڈفرینس ہم دیکھیں تو یہ آؤٹ پٹ جو ہے یہ گلوبلائزیشن کی آؤٹ پٹ ہے. اور یہاں پر جو کاسٹ ہے وہ آپ کے سامنے گلوبلائزیشن ہونے کے بعد جو کاسٹ ہے یہ کاسٹ گلوبلائزیشن کی ہے. اور یہ ریونیو کیا ہے، یہ ریونیو گلوبلائزیشن کا ہے. اب آپ کے سامنے ریونیو اور کاسٹ میں ڈفرینس آپ کے سامنے کہ کتنا فائدہ ہوا ہے اس فرم کو آفٹر ڈوئنگ دا گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کا ریونیو اور کاسٹ جو ہے اس میں گیپ پڑ گیا ہے. تو دس از سم تھنگ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ جو ہے وہ کاسٹ پر بھی ہو رہا ہے. اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہی میں نے گراف ابھی آپ کو بنا کے سمجھایا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہے نا، تو یہ جو ہے یہ پوائنٹ تو اس میں یہ جو چیز ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بینیفٹ، یہ پروفٹ جو ہے وہ ڈومیسٹیکلی ہو رہا تھا. اور اب جو ریونیو اور کاسٹ میں ڈفرینس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے. یہ پروفٹ گلوبلائزیشن یہ پروفٹ گلوبلائزیشن کا ہے، اور یہ پروفٹ جو ہے یہ پروفٹ ڈومیسٹیکلی ہے جو آپ ارن کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہ گراف سمجھ آ گیا آپ کو. یہ ہے جی سٹوری. اچھا، اس کے بعد یہی اس کی مزید ایکسپلینیشن آپ کو بتائی گئی ہے. اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، کوئی اس میں پرابلم ہو تو پھر ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ گلوبلائزیشن آف پروڈکشن ان پریکٹس. تو پریکٹس میں گلوبلائزیشن آپ کو پتہ ہے آف شور کمپنی ہوتی ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ان کی آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں 3 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے گلوبل سپلائی چینز، اور ایک ہوتا ہے نیٹ ورک آرگنائزیشنز، اور ایک ہوتا ہے گلوبل کولیبوریشنز. گلوبل سپلائی چین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فرم جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی ڈفرینٹ پروڈکٹس اور کمپوننٹس جو ہیں وہ پوری دنیا سے وہ لے رہی ہوتی ہے. یعنی کچھ چیزیں بھی باہر سے منگوا رہی ہوتی ہیں یا کچھ اس کے کمپوننٹس منگوا رہی ہوتی ہے. تو یہ گلوبل سپلائی چین ہوتی ہے. اس کو مطلب سپلائی آ رہی ہوتی ہے آپ کو گلوبلی، یعنی دنیا سے آپ کو سپلائی آ رہی ہوتی ہے، یا تو کچھ پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں یا ان کے کمپوننٹس آ رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کار بنا رہے ہیں تو اس کا انجن آپ ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک سے منگوا رہے ہوں.
اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیپ ریکارڈر آپ کسی دوسرے ملک سے منگوا رہے ہوں. تو یہ گلوبل سپلائی چینز ہے. پھر دوسرا ہے نیٹ ورک آرگنائزیشنز. نیٹ ورک آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرم کچھ ایکٹیویٹیز خود بھی کرتی ہے. فرم ڈز سم ایکٹیویٹیز اٹ سیلف, اور کچھ وہ کانٹریکٹ کر لیتی ہے لو کاسٹ پرووائڈر سے فار ادر پارٹس آف دی اٹس ورک, جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز اس سے آؤٹ سورسنگ جیسے ہم نے پڑھا تھا, لیکن یہ آؤٹ سورسنگ آف شورنگ کی شکل میں ہے کہ جہاں پر کاسٹ کم ہے یہ چیز وہاں سے منگوا لی, باقی خود کر لیا. پھر گلوبل کولیبوریشنز ہیں, کولیبوریٹ کر کہتے ہیں تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. تو لوکل فرم اگر جہاں پر لوکل لاز جو ہیں ان کو فورن فرمز کو اجازت دے دیں کہ آپ ہمارے ملک میں کام کر سکتے ہیں, یا پھر لوکل لاز جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کام نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے مطابق ہے. تو لیکن جہاں پہ وہ اپنی فیکٹریاں بنا سکتے ہیں, جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں, وہاں پر وہ اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں, کولیبوریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمارے ملک میں اپنی بزنس جو ہے وہ اپنا فیکٹری نہیں بنا سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ملک کے اندر کسی فرم کے ساتھ کولیبوریشن کر کے وہاں پر پھر ایک جوائنٹ وینچر شروع کر لیتے ہیں, کٹھے پھر کام شروع کرتے ہیں, کیونکہ ان کا لا فاربڈ کر رہا ہے, یعنی فاربڈ مینس منع کر رہا ہے کہ وہ آپ اپنے وہاں پہ فیکٹری نہیں بنا سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح کی کسی اور فیکٹری سے رابطہ کر کے اس ملک کے اندر تو آپ اس سے جوائنٹ وینچر یعنی اکٹھا کام بزنس شروع کر سکتے ہیں, اور آپ اکٹھے اس چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں وہاں پہ.